شاعر مشرق نے مرکزی حکومت کے بارے میں ایک شعر کہا تھا، تھوڑا میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے وعدے اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کریں گے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، تو میں حکومت سے آپ کے ذریعے سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ ایک ایسا قانون بنائیں گے یا موجودہ جو پریونشن آف منی لانڈرنگ قانون ہے اس کو ترمیم کر کے اس بات کو اس قانون میں شامل کریں گے کہ اگر کسی ہندوستانی کے بیرون ملک میں فورن ملک میں اکاؤنٹس ہوں گے تو وہ اس کا اپنے انکم ٹیکس میں دکھائیں گے اور کمپنیز کا نام دکھائیں گے، اور اگر نہیں دکھاتے ہیں تو اس کو پروسیڈز آف کرائم قرار دیں گے، ان کے پراپرٹیز کو اثاثے جات کو ضبط کیا جائے گا، کانفسکیٹ کیا جائے گا۔ کیا آپ اس طرح کا قانون بنائیں گے؟ دوسری بات میں آپ سے ذریعے سے پوچھنا چاہوں گا میڈم اسپیکر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار جو ہے ہمارے سیاسی نظام پر قبضہ کر چکے ہیں، وہ ہم کو یرغمال بنا چکے ہیں، اور خاص طور سے دو بڑی قومی جماعتوں کو۔ اس کا یہاں پر جو بحث ہوئی، کوئی اس بات کا شاہد ہی کم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹیسپیٹری نوٹس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بین لگائیے۔ سب سے بڑا خطرہ اس ملک کی سالمیت کو ان پارٹیسپیٹری نوٹس سے ہے، اور موریشس سے پیسہ یہاں پر آتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھیا وہ کس کا پیسہ ہے، کون اس کا پیسہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اور یہاں پر آ کر پارک کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ عراق میں ایک بغدادی بیٹھا ہوا ہے جس نے $80 ملین کا پیسہ کمایا ہے۔ اگر وہ کمپنی بنائے گا موریشس میں اور پیسہ سٹاک ایکسچینج میں ڈالے گا، ہمارا سٹاک ایکسچینج کو بھی خراب تباہ کر سکتے ہیں، ملک میں دہشت گردی کا بھی پیسہ آئے گا۔ تو پھر کیا آپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ ملک کی سالمیت کو اور ملک کو جو خطرہ ہے دہشت گردوں سے ان کو بچانے کے لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹیسپیٹری نوٹس پر بین لگائیے، اور جو کمپنیز اور ٹرسٹ انویسٹ کرتے ہیں ان کا نام معلوم کروائیے۔ تیسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ HSBC سے جو نام آئے ہیں وہ فرانس کے ایک فرانسیسی نیشنل نے ہم کو دی ہیں۔ یہاں پر مرکزی حکومت یہ کہتی ہے میڈم کہ ڈبل ٹیکسیشن اوائڈنس اگریمنٹ ہے، ایک فرانسیسی نیشنل نے، ہمارا اگریمنٹ فرانس ہو سکتا ہے مگر وہاں سے آئے اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ کے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے یا بینک نے ہم کو نہیں دیا، تو آپ کو نام کا انکشاف کرنے کون روک رہا ہے؟ لسٹنسٹائن بینک جرمنی سے الگ ہے، علیحدہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے، لسٹنسٹائن بینک کے نام ہم دے سکتے، عوام کے سامنے لا سکتے، حکومت کترا رہی ہے۔ اور 4 اکتوبر 2011 کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ میں وزیر فائنانس سے آپ کے ذریعے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اکتوبر 2014 میں آپ کیوں گئے سپریم کورٹ کو کہ 2011 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ترمیم کی جائے؟ کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا پیراگراف نمبر 56 میں، 71 میں، 72 میں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، آپ نام دے سکتے؟ میرا 5واں مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ ابھی ہمارے ممبئی سے جو سانسد ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ سنگاپور میں بایو میٹرکس نامی کمپنی نے صرف 45 لاکھ کا اکاؤنٹ کھولا سنگاپور میں، ICICI بینک نے اس کو بغیر کوئی کولیٹرل کے 6,500 کروڑ کا لون دیا، اور 2011 میں 6,500 کروڑ روپیہ یہاں پر ہندوستان کو آیا۔ کس کمپنی میں گیا؟ جو KG-D6 میں ہماری گیس تلاش کر رہی ہے، وہاں سے سنگاپور کے ہائی کمیشن لیٹر لکھا 2011 میں کہ معلوم کریے اتنا بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ کیا یہ حکومت جو وعدہ کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، کیا وہ گوداوری میں KG-D6 میں جنہوں نے پیسہ کھایا، ملک کا پیسہ ہے، کیا ان کے خلاف ایکشن لیں گے آپ؟ میڈم اگر میں گاڑی کے لیے لون اپلائی کرتا ہوں تو ICICI بینک مجھے لون نہیں دیتا، اس کے پاس نہ کوئی آفس، نہ کوئی کولیٹرل، نہ کوئی ایکویٹی، 6,500 کروڑ کا لون دے دیا گیا۔ میرا 5واں پوائنٹ حکومت کے آپ کے ذریعے ہے میڈم کہ آج ہمارے وزیر اعظم اور بہت سی بڑی جماعت کے لوگ ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے ایئر کرافٹ میں پھرتے ہیں۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ SIT نے کہا ہے کہ اس سرمایہ دار کی جو پاور کمپنی کے جو اکوپمنٹ تھے اس نے غلط اوور پرائسنگ کر کے 9,000 کروڑ کا ٹیکس دکھایا، جبکہ صرف 3,000 کروڑ کے ٹیکس تھے، 5,500 کروڑ کہاں گئے میڈم؟ کیا ہمارے وزیر اعظم اس کے ایئر کرافٹ میں بیٹھنا بند کر دیں گے؟ کیا ہمارے بربسر جماعت کے لوگ اس کو دور کر دیں گے؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریے۔ میں آپ کے ذریعے سے پوچھنا ہو گیا وزیر اعظم پڑھنے کے راستوں پر میڈم دیکھیے میری بات، نشیکانت دوبے نشیکانت دوبے صاحب، میں ادب سے کہہ رہا ہوں میڈم، ان کے ذریعے سے، میں فقیر آدمی ہوں،
میں خلندر ہوں، میں روڈ پہ چلنے والا ہوں، آپ ہوائی جہاز میں اڑنے والے ہیں، بھائی اڑیے، ہم کہاں ہیں میڈم؟ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم. یہ دو اہم مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، KG-D6 کا اور یہ پاور کمپنی کا. یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے آرٹیکل 14, 23, 40, 46, 52، کیا آپ اس کو شامل کریں گے؟ یہ آپ ملک کو غلط باور کرا رہے ہیں. آخری بات میڈم، ہمارے ہماچل پردیش کے رکن پارلیمان نے کل کہا تھا کرپشن کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھیا IPL کا کیا ہے؟ IPL کیا ہے؟ یہ IPL کیا یہ بلیک منی کا حصہ نہیں ہے؟ IPL کو کیوں نہیں برخاست کرتے؟ سپریم کورٹ میں مڈگل رپورٹ آئی، مرکزی حکومت نے کیا جواب دیا؟ کچھ جواب نہیں دیا. میڈم میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے حکومت سے بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100 کروڑ کی عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے 15 لاکھ کہاں ہیں؟ وہ غریب جو بھوکا پیاسا رہ کر، وہ خاتون جو بھوکا رہ کر ووٹ ڈالی، وہ جو نوجوان جو ہمارے ملک کا 60% کی آبادی کا حصہ ہے، وہ آپ کو یاد، میں ختم کر رہا ہوں میڈم، وہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرے 15 لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اب کی بار 15 لاکھ کا نعرہ عوام کا ہوگا، اور آپ کو ابھی نہیں 2019 تک تو آپ جئیں گے، مگر یہ ایسا جواب ملے گا. مجھے یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں سے وہاں پر ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے سرمایہ داروں کی. شکریہ. 90 سال چڈی پہن کے بچہ بڑا ہوا پینٹ پہن رہا. 90 ایئرس کے بعد خیال آیا آپ کو